السلام علیکم، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر، پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا کہ کل شام 4 بجے تک سہیل آفریدی سے حلف لیا جائے، اور کیونکہ علی امین گنڈا پور نے ایک فلور آف دا ہاؤس پہ کہہ دیا ہے کہ میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، تو وہ استعفیٰ ایکسیپٹ کیا جائے۔ وہ اس کے اوپر وہ جو گورنر صاحب کے جو اپنے شوشے تھے وہ بیچ میں رہ گئے ہیں۔ اس کے اوپر تو خیر میں بات کرتا ہوں تھوڑی دیر میں، لیکن آج میرا دل کیا کچھ صدائیں ہیں، کچھ آوازیں ہیں جو میں چاہتا ہوں پاکستان کی عوام جو ہے نا وہ میرے ولاگ کے تھرو ذرا سنیں، اور یہ سنیں ذرا، آپ حیران ہو جائیں گے۔ یہ آوازیں سنیں، یہ بڑی سننے والی آوازیں ہیں۔ ایک وزیر اعلیٰ عثمان بزدار بیگم کے کہنے پہ لگایا گیا، دوسرا وزیر اعلیٰ گنڈا پور باجی کے کہنے پہ ہٹا دیا۔ دو گھریلو خواتین کی لڑائیوں میں ایک وزیر اعلیٰ ذبح ہوا ہے، موصوف کہہ رہے ہیں میں کسی پرچی کے تھرو نہیں آیا۔ بھائی جان آپ یہ سنیں سر، آپ دیکھتے جائیں، آپ یہ دیکھیں۔ یہ ایک اور بڑی آج کل ویڈیو وائرل ہوئی ہے، یہ سنیں ذرا۔ This great president for Nobel Peace Prize, and today again I would like to nominate this great president for Nobel Peace Prize because I genuinely feel that he is the most genuine and most wonderful candidate for Peace Prize because he has brought. اچھا، اس میں بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، اس میں میں کمنٹ کر کے پھر اگلی ویڈیو کا آپ کو اگلی آواز سناتا ہوں جو آج کل صدائیں گھوم رہی ہیں ان میں سے کون سا۔ اس میں انہوں نے بڑی مزے کی بات ہے، ٹرمپ صاحب کھلوتے ہیں نا، ٹرمپ صاحب نے کھڑے کھڑے شریف صاحب کا نام لیا ہے۔ شریف صاحب نے شہباز شریف صاحب نے پہلے پرائیویٹلی ان کو یہی باتیں انہوں نے پرائیویٹلی کی تھیں۔ شہباز شریف کو لا کے کھڑا کر دیا سامنے ٹرمپ نے، اتھے کر گلاں اپنی تو مزدار گلاں کرنا، اتھے کر۔ یہ اگر آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو آپ یہ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے۔ اس کے اوپر ایک برطانوی صحافی بشرا، انہوں نے بھی ٹویٹ کیا کہ وہ خود کہتی میں بھی حیران ہوں کہ ہوا کیا، کہتے تو آئے تھے آدر تو تیری گلاں بڑی مزدار اتھے کہ گلاں کر۔ تو وہ باتیں نے کروائیں گے اور پاکستانی قوم کو بتایا کہ بغیر تو اے جے تہاڈا وزیر اعظم۔ اور ٹویٹر پہ جو اب اس وقت لان تان شروع ہوئی ہے اس وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر پوری دنیا میں، بلکہ یہاں تک کہ ایک تو میں نے ٹویٹ یہاں بھی دیکھی کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ کیا پاکستانی قوم اس پہ پراؤڈ فیل کرتی ہے، اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہے۔ بہرحال اس پہ میں نے اپنے کمنٹ دیے ہیں جو میں نے دیے ہیں، لیکن یہ ایک اور آواز ہے، ان بہت ساری آوازوں میں ایک اور آواز ہے، اس کا آواز کو بھی سنیں ذرا، یہ بھی بڑی سننے والی آواز ہے۔ بیٹھ کے میں سارے نظام کو یہاں سے پکڑا ہوا خدا کی قسم کو ہلنے نہیں دے رہا۔ ایسے ہی ایک داؤ آتا ہے کہ وہ ہکا بکا سارے کے سارا نظام جو ہے وہ رہ جاتا ہے۔ اب یہ سہیل آفریدی کو جو نامینیٹ اس نے کیا، آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے۔ آپ خیر کرتے ہیں بات، عمران خان کو آپ ڈس اون کرنے کی جتنی کوششیں ہو سکتی تھی کر دیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ اس سے زیادہ تو میں یہ کیا کہ پھانسی چڑھا دوں جو بھٹو کے ساتھ ہوا تھا، یہی ہے۔ لیکن وہ اس سے بڑا، جسے کہنا چاہیے اتنا بڑا فساد اٹھنے کا امکان ہے، اللہ معاف کرے، وہ سنبھالا نہیں جائے گا۔ اور اس کے بعد وہ جو چیز بن جائے گا وہ پہلے بھٹو تو چیز کچھ نہیں اس کے سامنے، وہ تو بیچارہ بہت 40 سال سے زیادہ ہو گئے دنیا سے گئے، اس کو دنیا بھی بہت تھی۔ تو جب ایک آدمی بیٹھ کے جیل کے اندر پورے نظام کو اس نے گردن سے دبوچا ہوا ہے، کسی کی خاص طور پر جو پولیٹیکل ایکٹرز ہیں ان کی تو جو سامنے جو پکڑا کیا ہے نہیں ہے بھائی، ان کی اوقات نہیں رکھ سکتے وہ عمران خان سے، وہ لوگوں کو اپنے حق میں نہیں کر سکتے، تو نفرت کے نشانے چلتے پھرتے۔ تو یہ نہیں ہو رہا تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے بات کریں۔ میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں کیوں۔ سنگین صورتحال ہے پختونخوا کی۔ یہ نذیر ناجی صاحب ہیں جی، یعنی وہاں پہ جو مقامی آبادی ہے پاکستانی پختون ہیں، وہ اگر ہمارے ساتھ نہ رہے، غصے میں آ گئے، نفرت میں آ گئے، وہ اگر یہ سمجھے جو عمران خان نے عجیب ایک اسٹروک کھیلا، وہ جس طرح سے عمران خان کو بنانے، پاکستانی پختون جو ہے وہ غصے میں آ کے اپنا سیاسی انتقام لینے کے لیے کھڑے ہو جائے، پیچھے طالبان ہے۔ تو فوج نے کس کس سے لڑنا ہے میرے بھائی؟ مقامی آبادیاں ہی اگر خلاف ہو گئی ہیں تو پھر مطلب کس کس سے لڑنا ہے؟ میری گزارش یہ ہے کہ بہت سنگین پختونخوا کی صورتحال ہو گئی ہے۔ سہیل آفریدی کو نامینیٹ کر کے اس نے انتہائی، یعنی اب کیا اسے کہیں، ایسا داؤ کھیلا ہے کہ اس ہکا بکا کر دیا، اس نے سب کو ڈیفینس پہ ڈال دیا۔ اب سہیل آفریدی کو آنے دیتے ہیں تو مصیبت، نہیں آنے دیتے روکتے ہیں تو مصیبت، وہ غصہ تو اکثریت کر جائے گا جو پہلے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ ہمارے، میرا خیال ہے کہ ہمارے جو لیڈران ہیں ان کو بتانے کی ضرورت ہے، آصم منیر صاحب کو بتانے کی ضرورت ہے کہ بھجن یہ صورتحال ہے۔ آصم منیر صاحب، بلکہ آصم منیر صاحب کیا بتانی، اس پہ تو سر کے اوپر خون چڑھا ہوا ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ کا واحد چیف آف آرمی سٹاف ہے جس کے سر کے اوپر اس برے طریقے سے خون چڑھا ہوا ہے کہ اس نے قاتلوں کا انتخاب کیا، ماڈل ٹاؤن کے قاتلوں کا انتخاب کیا، ان کو گورنمنٹ میں بٹھایا، پھر اس نے پیپلز پارٹی کی تحریک انصاف کے بندوں کو قتل کروایا۔ اب انہوں نے یہ جو مذہبی جماعت ہے ان کا سارے جانتے ہیں، میں نام نہیں لینا چاہ رہا، گوگل سے ڈر لگتا ہے، ان سے ڈر نہیں لگتا۔ وہ کہنا جناب اس سے ڈر، مجھے سر گوگل سے ڈر لگتا ہے
اور یہ یوٹیوب سے ڈر لگتا ہے، بابا ان سے ڈر نہیں لگتا. لیکن کیا کریں سر، وہ مجھے اسٹرائک ختم ہو جائے، میرا چینل بند ہو جائے زیادہ پرابلم ہے، میری جان چلی جائے پرابلم نہیں ہے. برانی بھائی یہ ایک اور سنیں سر ذرا. وزیر مملکت برائے داخلہ عطا اللہ چودھری جو تحریک لبیک کے احتجاج اور ریاستی ریٹ کے حوالے سے حکومتی موقف میڈیا کے سامنے پیش کر رہے تھے، انہوں نے ہمیں بتایا کہ ایک پارٹی جو پرامن ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے، ایک حکومتی وزیر کی طرف سے صرف پریس کانفرنس کرنے کی وجہ سے انہیں 1700 نمبر سے قتل کی دھمکیوں اور گالیوں کے میسیجز موصول ہوئے ہیں. 1700 نمبر سے. اب آپ یہ دیکھیں جی، 1700 نمبر، 1700 پنجابی کہتے ہیں 1700 نمبروں سے ان کو میسیجز آئے ہیں اور وہ قتل کی دھمکیاں دے رہے ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیں، انسان نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا قتل کی دھمکی دینا کوئی اچھی بات ہے، لیکن آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، پاکستان جیسے معاشرے میں جہاں پہ رہ رہے ہیں، جہاں پہ بغیر کسی وجہ کے عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کر دیا بقول ان کے، جی وہ اذان ہو رہی تھی تو وہ ترانہ لگا ہوا تھا، ایسے ماحول میں آپ لوگ جہاں پہ اپنے پیدا کی ہیں ساری مذہبی جماعتیں آپ نے پیدا کی ہیں، ضیاء اللہ کی پیداوار تھیں، اور اسلام کو اپنے اتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا کہ شاید اللہ نو آپ ہی نہیں پتہ ہونا کہ انہوں نے کیا کیا مسلمانوں نے. خیر، جو قتل کی دھمکی ہیں یہ نیچرل عمل ہوگا بھائی جان، میں اس کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہ رہا، یہ بہت ہی گھٹیا حرکت کی جس نے بھی کی ہے. لیکن آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ جب آپ تمام راستے بند کر دیں گے، عدالتیں بند کر دیں گے، چیزیں بند کر دیں گے، ان کے ویڈیوز آ رہی ہیں کہ وہ بار بار کہہ رہے ہیں ہم سے بات کریں، یعنی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم سے بات کریں، آپ نہیں کہہ رہے ان سے بات کرنے کو، آپ تو ان کو مارنے کے چکر میں، کیونکہ آپ کو چونکہ ایکسٹینشن چاہیے تھی، آپ نے یہ بہت بڑا گیم کھیلی ہے اور ایکسٹینشن کے چکر میں انہوں نے آپ نے گیم کھیلی ہے، اور یہ بڑا ظلم کیا. قبرستانوں سے لاشیں مل رہی ہیں، سڑکوں سے گلیوں سے تصاویر آ رہی ہیں زخمیوں کی لاشوں کی، ویڈیوز آ رہی ہیں کہ پولیس پاس کھڑی ہے، رینجرز پاس کھڑی ہے، وہ لوگ رو رہے ہیں، وہ فریاد کر رہے ہیں کہ ہمیں امداد کرو، کہ ہیلپ کرو، خون بہہ رہا ہے، لیکن وہ خون بہتے بہتے شاید مر جائے گا، ان کو امداد نہیں ملے گی. یہ ایک مولانا صاحب ہیں کوئی، ان کی وجہ خانزادہ محمد آصف صاحب ہے یا کون ہے، ان کی یہ بھی سنیں ذرا. منیب الرحمان، علامہ الیاس قادری صاحب، پیر اجمل قادری صاحب، ثاقب مصطفی صاحب اور دیگر جتنے بھی آستان ہیں، آپ لوگوں سے ایک سوال ہے. آپ لوگوں نے پوری زندگی ہمیں کربلا کے قصے سنائے، لیکن جب پاکستان میں کربلا برپا ہوئی سب سے پہلے آپ لوگ غائب ہوئے. میری اگر اس بات کا کوئی غصہ کرتا ہے تو کر دے، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی ناراض ہوتا ہے ناراض ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن میرا سوال ہے، یہ دیکھیں جو انہوں نے تمام علماء سے بات کی ہے کہ بھائی جان یہ آپ لوگ آواز اٹھانے سے بھی گئے ہیں، قتل کے خلاف آواز اٹھائی اس سے بھی آپ جو ہے نا وہ بھاگے ہوئے ہیں. تو یہ بڑا افسوس کا مقام ہے کہ کلمہ پڑھتے ہوئے لوگ تھے، اذانیں دے رہے تھے، ان کے اوپر اپنے گاڑیاں چڑھا دی، ان کو قتل عام کر دیا، جلی ہوئی لاشیں کنٹینر سے ملی ہیں. یہ سارا کچھ بڑی بربریت کی عاصم منیر نے اور اس گورنمنٹ نے اور مریم نے. مریم ایک قاتلہ کے طور پر جانی جائے گی. اب یہ چیف منسٹر تھی اور ڈائریکٹ آرڈر کس کے تھے کس کے نہیں تھے وہ تو چھوڑیں آپ، یہ قاتلہ کہلائی جائے گی. مریم ایک قاتلہ کہلائی جائے گی، اس کا چاچا بھی قاتل تھا. یہ سارے کا سارے جو ہے یہ قاتلوں کا ایک ٹولہ ہے جو پاکستان کے اوپر مسلط ہے، اور ایسے میں قاتلوں کے اس ٹولے میں یہ آوازیں جو ہے یہ بھی سننے والی ہیں. حاصل کردہ ووٹ 0، سردار شاہ جہاں یوسف صاحب MP ہے 0، ارباب افضل خان MP ہے 0، جناب محمد سہیل آفریدی صاحب PK-70 کی حاصل کردہ ووٹوں کی تعداد ہے 90. اب یہ وہ حکومت ہے، یہ وہ عوام ہے، یہ وہ لیڈر ہے جس کو آپ نے اندر کر کے رکھا ہوا ہے، یہ وہ شخص ہے جس کو آپ نے اندر کر کے رکھا ہوا ہے اور جیل میں ڈالا ہوا ہے. آپ اس کو رہا کیے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. پاکستان کے عوام کو گلے لگائے بغیر گزارا نہیں ہے. نذیر ناجی صاحب کا آپ نے سنا سٹارٹ میں وہ کیا کہہ رہے ہیں، سر اپنے پورا پاکستان جل رہا ہے، پورا پاکستان جل رہا ہے. میں نے پہلے بھی عرض کی تھی، میرے ایک بڑے ہی معتبر اور بڑے ہی آفیسر سے، ایک پاکستان کے پولیس آفیسر سے بات تھی، کہتا پاکستان صرف اور صرف جو ہے وہ ٹی وی پہ چل رہا ہے، اخباروں میں چل رہا ہے. یقین کریں گراؤنڈ پہ کچھ کام نہیں ہے، کچھ لینا دینا نہیں ہے. لوگوں کی مایوسی کا یہ عالم ہے کہ آپ ان کو مار مار کے ڈرا کے آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ 5 سال 7 سال 10 سال اور حکومت کریں گے. یہ رجیم چینج ہونی فوری طور پہ بہت ضروری ہے. عاصم منیر کا رزائن، اس کا شہباز شریف کا رزائن اور زرداری کا رزائن ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو کانسٹیٹیوشن کے اوپر عمل کرنا بہت ضروری ہے. آپ کو لوگوں کی طرف جانا بہت ضروری ہے. یہ وہ حکومت ہے جس نے 90 ووٹ دیے، باقی سارے 0 نے. تو اس حکومت کا واپس آنا بہت ضروری ہے. اور یہ ایک اور چیز میں آپ کو یہ سنواتا ہوں، یہ سینیٹر مشتاق صاحب کی بات سنیں، یہ بڑی امپورٹنٹ یہ بات انہوں نے کی ہے. پاکستانیوں کے لیے
मौत का मंसूबा है। पाकिस्तानियों के लिए मौत का मंसूबा है। ये कहाँ चला गया भजन? ये 1 मिनट मैं इसको सुनाता हूँ ये आपको। बिल्कुल पाकिस्तानियों के लिए मौत का मंसूबा है। इमरान खान के साथ जुल्म हो रहा है इस वक्त, जो कुछ उनके साथ हो रहा है ये जुल्म है। वो इस वक्त ज़मीर का कैदी है और इस वक्त पॉपुलर लीडर है। वफाकी हुकूमत उनका हक था, उनकी पार्टी का हक था, उनसे जबरदस्ती छीन लिया गया है और उनको इनके खिलाफ नैब को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनके खिलाफ मीडिया ट्रायल किया जा रहा है और उनको नाजायज कैद के अंदर रखा गया है। इसलिए मैं मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर इमरान खान को रिहा किया जाए। इमरान खान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए। पाकिस्तान जबरिस्तान बन गया है। उन्होंने तो डेमोक्रेसी को डाकूक्रेसी बनाया हुआ है। वो चोर हैं। डेमोक्रेसी के नाम पर जो डाकूक्रेसी है और जो इसके पीछे उनके हैंडलर हैं, उनके चलाने वाले बैठाए गए हैं, वो इलिजिटिमेट हैं, वो हक ही नहीं रखते इक़्तिदार का, वो हारे हुए हैं। चंद लोगों का टोला है जो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर हुकूमत कर रहा है। कोई जमहूरियत नहीं है, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, बल्कि जो टोला मुसल्लत है उन्होंने तो डेमोक्रेसी को डाकूक्रेसी बनाया हुआ है। वो चोर ये जी आखिरी हल है जी इस वक्त। और इस वक्त ये है कि फौरी तौर पे सुहेल अफरीदी ने को जो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है, हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला किया उसके मुताबिक कल शाम 4 बजे तक उनका हलफ लेके इस काम को आगे बढ़ाएं। ये तो एक छोटा सा काम होगा मेरे ख्याल में, ये बिल्कुल छोटा सा काम है। ये हकीकी आज़ादी की जंग है, इसको अब मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। ये बहुत हो गया। अगर हमने उन लोगों को उस वक्त सज़ाएँ हो जाती मॉडल टाउन में तो 26 नवंबर ना होता, और अगर 26 नवंबर पे PTI खामोशी इस तरह ना अख्तियार करती तो ये इनके मजहबी जमात के साथ जो कुछ हुआ ये भी ना होता। तो ये इस वक्त जो हम किसी कहते हैं पंजाबी नको नक, ये हम नको नक हो चुके हुए हैं। तो ये जो है ये इसको इस वक्त ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। ये सदाएँ मैं आपको सुना रहा था, मैं देख रहा था, मेरा दिल किया मैं आपको भी सुनाऊँ। ये वो आवाज़ें हैं, ये वो हकीकतें हैं, ये वो लफ्ज़ हैं, ये तकलीफ़ से भरे हुए, दुख से भरे हुए वो लफ्ज़ हैं जो पाकिस्तानियों की आवाज़ पे से गुजरे, लेकिन इनकी किसी भी आदमी को चूं नहीं रेंगती। अगर ताकत पाकिस्तान की फ़ौज के पास, अगर ताकत इनके पास है, तो अगर ये ताकतवर अपनी ताकत को गलत इस्तेमाल करेगा तो इसका सत्यानाश हो जाएगा, इसका दुनिया और आखिरत में नाम नहीं रहेगा। और याहिया खान के साथ आसिम मुनीर का नाम लिखा गया तारीख में। अब आसिम मुनीर इस्तीफ़ा दे ना दे, जो मर्जी करे, वो तो लिखा जा चुका है। उसकी बेहतरीन तरीका यह है कि खामोशी से गुमनामी की ज़िंदगी गुजारे, निकल जाए यहाँ से कि बाहर, क्योंकि पाकिस्तान को अगले 5 साल 10 साल के लिए बर्बादियों के में धकेलने के अलावा और कोई काम नहीं करेगा। ये पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर शेरड है, मुकम्मल तौर पे एक बनाना रिपब्लिक मुकम्मल तौर पे बन चुका हुआ है। और मैं इसी दुआ के साथ के पवित्र शजर से उम्मीदें बहार रख वाला के बेसाब है। पाकिस्तानी अवाम को जिस तरह डटी हुई है, जिस तरह सोशल मीडिया, पाकिस्तान का इस्टेब्लिशमेंट जो है सोशल मीडिया वो डटा हुआ है, ये अब जो है अब तब्दीली का टाइम है। ये इसको ख़त्म होना चाहिए। ये पाकिस्तान के अवाम को भी सोचना है और बाहर बैठे हम जैसे लोगों को भी सोचना है। बार बार ये बात की जा रही है, इसको ख़त्म होना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए। रोज़ाना यही हर वीलॉग में यही इसको ख़त्म होना चाहिए और ये इंशाल्लाह ख़त्म होने वाला है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।